أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم صدق الله العظیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 229 سے لے کر آیت نمبر 231 تک تلاوت کی گئی ہے۔ الحمدللہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عورتوں کی طلاق کے متعلق مسائل چل رہے ہیں۔ ویسے تو قرآن میں مختلف جگہوں میں طلاق کے کچھ مسائل بیان ہوئے ہیں، لیکن بڑی ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ یہاں پر جو بیان ہوا ہے اس طرح کے پورے قرآن میں 2-3 رکوع مسلسل کہیں بھی بیان نہیں ہوئے۔ سب سے پہلے ان آیات کا شان نزول سماعت فرما لے۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں طلاقوں کی تعداد بے شمار تھی۔ جب کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دیتا پھر عدت مکمل ہونے سے پہلے رجوع کر لیتا، پھر طلاق دیتا پھر رجوع کر لیتا، اس طرح ایک عورت کو ہزاروں طلاقوں سے نوازا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ظلم کے سدباب کے لیے یہ آیت نازل کی کہ طلاق رجعی صرف 2 مرتبہ ہے، تیسری طلاق سے عورت مغلظہ ہو جائے گی، یعنی اس کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی کہ طلاق رجعی صرف 2 مرتبہ ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک خاتون نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایک عورت کو کتنی طلاقیں دی جا سکتی ہیں؟ اس کے جواب میں یہ آیات جو ہے وہ نازل ہوئی ہے۔ اب سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما لیں، پھر اس کے بعد جیسے ضرورت پڑے گی میں آپ کو تفسیر بیان کرتا رہوں گا۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے۔ امساکم بمعروف، پھر یا تو روک لیا جائے اچھے طریقے کے ساتھ، او تسریح باحسان، یا رخصت کر دیا جائے اچھے طریقے کے ساتھ۔ یہاں الطلاق مرتان یعنی طلاق 2 مرتبہ ہے۔ دونوں مرتبہ طلاقوں میں یہ لچک رکھی اللہ تعالیٰ نے کہ ان سے نکاح بالکل ختم نہیں ہوتا۔ 2 مرتبہ طلاق کیا ہے؟ اس سے بالکل نکاح ختم نہیں ہوتا، یعنی اگر 2 مرتبہ طلاق دی ہے پھر ان دونوں مرتبہ کی طلاقوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہا کہ آپ کو اختیار دیا، اگر تم رجوع کر سکتے ہو رجوع کر لیا،
اب بیوی تمہارے لیے حلال ہو جائے گی، جسے طلاق رجعی کہا جاتا ہے کہ آپ نے طلاق دی، میں نے آپ کو طلاق دی، اس کے بعد آپ نے اسے رجوع کر لیا تو یہ تمہارے لیے حلال ہے عدت کے اندر اندر۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ نے 2 طلاقیں دے دی پھر بھی آپ نے رجوع کر لیا تو یہ پھر بھی جائز ہے، وہ آپ کے لیے حلال ہوگی۔ اس لیے تو مفسرین نے لکھا ہے 3 طلاقیں دینی ہی نہیں چاہیے، اگر یہ نوبت آ بھی جائے تو پھر بھی 3 طلاقیں نہیں دینی چاہیے بلکہ 2 ہی رہنی چاہیے۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، پھر یا تو روک لیا جائے اچھے طریقے کے ساتھ یا رخصت کر دیا جائے اچھے طریقے کے ساتھ، یعنی یا تو شرعی قاعدے کے مطابق اس کے رجوع کر لیں، بیوی کو اپنے نکاح میں لے لیں، اور پھر ایسا نہیں ہے تو پھر خوبصورتی کے ساتھ خوش معاملگی کے ساتھ اس کو اس کی عدت پورے ہونے دے تاکہ وہ آزاد ہو جائے۔ یہ نہ کرے رجوع کر لیں پھر اس کو طلاق دے دیں، پہلے زمانے میں ایسے ہی ہوا کرتا تھا، رجوع کر لیتے پھر طلاق دیتے، کئی اس کو طلاقیں دیتے، لیکن جب 3 مرتبہ ہو جائے پھر وہ عورت آپ کے لیے حلال نہیں ہے، پھر طلاق مغلظہ ہو جائے گی، پھر وہ عورت آپ کے لیے حرام بن جائے گی۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، یہاں پہ فرمایا کہ تمہارے لیے حلال نہیں کہ طلاق کے معاوضہ میں ان سے اپنا مال یا مہر وغیرہ کی رقم واپس لو۔ اب طلاق کی بات ہے، اس کے بعد بھی طلاق کی بات ہے، لیکن درمیان میں ایک اور بات اللہ تعالی نے یہاں بیان فرما دی۔ وہ کیا ہے کہ جب عورت خاوند جب اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے تو اس سے پہلے اس کو مہر دینا ضروری ہوتا ہے۔ اب جب اس نے طلاق دے دی تو کیا تم مہر واپس لے سکتے ہو کہ نہیں واپس لے سکتے؟ تو اس کے لیے فرمایا کہ مہر جو ہے وہ تم واپس لینا یہ حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ ہاں اس کی ایک صورت یہ بھی رکھ دی، عورت کے لیے بھی رکھ دی کہ جب وہ اس کے پاس سے چلی جائے، اس کے پاس نہیں رہی، اب وہ عورت کے ذہن کے اندر بھی یہ بات آ سکتی ہے کہ یہ مجھے کہے گا تم میرا مہر لے کے میرا یہ مال لے کے پھر ہی آ رہی ہو، میں میرے اس کا ضمیر اس کو ملامت کرے گا۔ تو اس صورت میں فرمایا کہ اگر تم مہر جو ہے وہ واپس لینا چاہتے ہو جب تم اس کو طلاق دیتے ہو یا کوئی اور مال دیا ہے تو اس سے لے سکتے ہو، لیکن مرد اگر عورت سے مانگے، میں ایک ویسے بات کر رہا ہوں، وہ مانگے تو ایک ضمیر بھی گوارا نہیں کرتا، کیونکہ اللہ نے مرد کے ذمہ چیزیں لگائی ہیں کہ تم ان کے نان نفقے کا، اس کے کھانے پینے کا، رہائش کا، سب چیزیں بندوبست مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے مرد کے لیے میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رکھ دیا ہے تاکہ عورت جو ہے ایک بڑی باضمیر عورت ہے، وہ نہیں یہ چاہتی میں کسی کا حق لے کے پھروں، میں کسی کا 1 روپیہ بھی میں نے دینا ہو، تو اگر وہ دینا چاہے تو اس صورت میں تو وہ دے سکتی ہے یا اس کو معاف کر دیا جائے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، اس سے پہلے وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور نہیں جائز تمہارے لیے کہ واپس لو تم اس میں سے جو تم دے چکے انہیں، شیئن کچھ بھی، الا ان یخافا، مگر یہ کہ میاں بیوی دونوں ڈرے اس بات پہ کہ اللہ یقیما، کہ وہ قائم نہیں رکھ سکیں گے اللہ کی مقرر کردہ حدیں جو ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم ڈر ہو اس بات کا، اللہ یقیما حدود اللہ، کہ قائم نہیں رکھ سکو گے دونوں اللہ کی حدود، فلا جناح علیہما، تو کچھ گناہ نہیں ان دونوں پر، اس معاوضے میں جو بطور فدیہ دے عورت، تلک حدود اللہ، یا اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، فلا تعتدوها، تم اسے تجاوز نہ کرو، ومن یتعدی، اور جو کوئی تجاوز کرتا ہے اللہ کے حدود کو، فاولئک هم الظالمون، یہی لوگ ظالم ہیں، یہ لوگ کیا ہے؟ ظالم ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَإِن طَلَّقَهَا، یہاں سے فرمایا اگر اس شخص نے تیسری طلاق بھی دے ڈالی جو شرعاً ناپسندیدہ ہے، جسے طلاق مغلظہ بھی کہتے ہیں، طلاق بدعت بھی اس کا نام ہے، اس نے اگر تیسری طلاق بھی دے دی، اب اس کا نکاح جو اس عورت کے ساتھ تھا یہ بالکل ختم ہو گیا، اب اس کو رجوع کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، چونکہ اس نے شرعی حدود سے تجاوز کیا۔ کیا ہے؟ فلا تعتدوها، تم تجاوز نہ کرو، ومن يتعدى حدود اللہ، اور جو کس نے تجاوز کر دیا، تو اب اس نے ظاہر تیسری طلاق دے دی، اس نے اپنے ہاتھ سے تجاوز کر لیا، تو اب کیا ہے؟ تو اب اس کی سزا یہ ہے کہ یہ دونوں اگر یہ راضی ہوں پھر آپس میں نکاح کرنا چاہیں، میاں بیوی اگر پھر دوبارہ آپس میں نکاح کرنا چاہیں
تو وہ بھی نہیں کر سکتے، وہ بھی آپس میں اب دوبارہ نہیں کر سکتے۔ اب ان کے آپس میں دوبارہ نکاح کے لیے شرط یہ ہے کہ عورت جو ہے یہ عدت پوری کرے، اور عدت پوری کرنے کے بعد کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے، اور حقوق زوجیت وہ ادا کرے۔ صرف نکاح سے بات نہیں ہے، بلکہ حقوق زوجیت بھی ادا کرے۔ اب دوسرے شوہر کے ساتھ یہ رہے، پھر وہ دوسرا شوہر جو ہے وہ آپس میں اتفاق کے ساتھ وہ اس کو طلاق دے، طلاق دینے کے بعد پھر یہ عورت عدت پوری کرے، عدت پوری کرنے کے بعد پھر یہ پہلے شوہر سے نکاح ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ بھی اپنی مرضی کے ساتھ ہو، وہ خاوند دوسرا جو ہے اپنی مرضی کے ساتھ دے، ہاں اس شرط پہ دے کہ یار اس کو میں وہ حلالہ جسے کہتے ہیں کروانے کے لیے، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اور فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، اس کا یہی مطلب ہے۔ اب ترجمہ ذرا سنیے گا۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر طلاق دے دی مرد نے بیوی کو، تیسری طلاق دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو حلال نہیں ہوگی اس کے لیے، من بعد، اس کے بعد وہ بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہوگی، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، جب تک کہ وہ عورت کسی اور خامن سے نکاح نہ کرے، غیرہ، اس کے علاوہ، یعنی جس نے طلاق دی اس کے علاوہ کسی دوسرے سے شادی نہ کرے اس وقت تک۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر طلاق دے دی دوسرے خامن نے اس کو، فلا جناح علیہما، تو نہیں کچھ گناہ ان دونوں پر، ان یتراجع، اس بات میں کہ رجوع کر لیں ایک دوسرے کی طرف، یعنی اگر پہلے خامن کی طرف وہ آنا چاہے تو اب اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ان ظنا، اس شرط کے ساتھ کہ دونوں یہ خیال کرے کہ ان یقیم حدود اللہ، اب وہ نکاح کو قائم رکھ سکیں گے، اب دوبارہ پہلے جو گڑبڑ کی ہے اب دوبارہ گڑبڑ نہیں کریں گے، اس شرط کے ساتھ وہ پھر پہلے کے ساتھ آ سکتی ہے۔ ان یقیمہ، کہ قائم رکھیں گے دونوں اللہ کی حدود کو، اب گڑبڑ نہیں کریں گے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، یبینها، وہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں، جاننے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بیان فرماتے ہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ، یہاں سے مراد تیسری طلاق، اور جب طلاق دے دو تم عورتوں کو، فَبَلَغْنَ، پھر پوری ہونے کو آئے، أَجَلَهُنَّ، ان کی عدت، فَأَمْسِكُوهُنَّ، یہاں سے کہ جب تم طلاق دے دو اور اس کے بعد ابھی رجوع کے اندر اندر، تین طلاقیں نہیں، دو، ایک یا دو دے دی ہو تو رجوع کے اندر دوبارہ روک سکتے ہو ان کی عدت۔ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، پھر یا تو روک لو انہیں اچھے طریقے کے ساتھ، او سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا رخصت کر دو انہیں اچھے طریقے کے ساتھ، یا اچھے طریقے، ضرور لڑائی جھگڑے کر کے ان کو رخصت کرنا ہے، بھائی ان کو اچھے طریقے کی رخصت کر دو۔ اور ایک اور ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنی عدت خامد کے گھر میں گزارے گی، یہ نہیں ایک لڑائی کے بعد فوری میکے چلے جائے گی، نہیں، بلکہ اگر خامد طلاق دے دے تو وہ عورت اپنی عدت جو ہے خامد کے گھر میں گزارے گی۔ ہو سکتا ہے کہ اس عدت کے دوران خامد کو رحم آ جائے، یا ان دونوں کا آپس میں معاملہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے معاملات، اور گھر جو ہے وہ برباد ہونے سے بچ جائے، بچے جو ہے وہ رلنے سے بچ جائے، تو دوبارہ وہ خاندان آپس میں آباد ہو جائے۔ اس لیے فرمایا کہ عورت عدت اپنے خاوند کے گھر گزارے گی۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور مت روکو ضرار، ستانے کی خاطر، لِتَعْتَدُوا، تاکہ تم زیادتی کر سکو، ان پر زیادتی کرنے کے لیے ان کو نہ کرو، ایسے روک کے رکھو ان کو نہ۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، یعنی بعض آدمی طلاق بھی نہیں دیتا اور اس کو رکھتا بھی نہیں اپنے پاس، تو ایسا ظلم نہیں کرنا آپ نے، اللہ نے ظلم کرنے سے منع کر دیا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو ایسا کرے گا وہ در حقیقت ظلم کرے گا اپنے اوپر وہ ظلم کرے گا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور نہ بناؤ اللہ کے حکام کو ہنسی کھیل مذاق نہ بناؤ، ہزوا، جو اللہ نے مقرر کر دی حدیں ان پر عمل کرو۔ اگر طلاق کی نوبت پہنچ جاتی ہے اور تم اس کو طلاق دے دو، اگر نہیں دے طلاق نہیں دیتے اور رکھنا بھی نہیں چاہتے ہو، طلاق بھی نہیں دیتے ہو، تو ایسا ظلم نہ کرو۔ ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا واذکروا نعمت اللہ علیکم، اور یاد کرو اللہ کے احسان کو جو اس نے تم پر کیے، وما انزل علیکم، اور اس کو بھی
کہ نازل کی اس نے علیکم تم پر من الکتاب والحکمہ کتاب اور حکمت یعظکم بھی جن کے ذریعے سے نصیحت کرتا ہے تم کو واتقوا اللہ اور ڈرتے رہو اللہ سے وعلموا اور جان رکھو بے شک اللہ ہر چیز کو جانتا ہے بے شک اللہ ہر چیز کو جانتا ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُوهُنَّ اور جب تم طلاق دے دو تم عورتوں کو تو فَبَلَغْنَا پھر پوری کر لیں اجلہن اپنی عدت فلا تعذلوہن تو مت روکو انہیں ينکحنا کہ وہ نکاح کریں وہ ازواجہن اپنے ساب کے یا دوسرے شوہروں سے اذا تراؤ جب کہ وہ راضی ہوں بینہن آپس میں بالمعروف جائز طریقے کے ساتھ نکاح کرنا چاہیں تو بالکل ٹھیک ہے ذالک یہ دونوں صورتیں پہلے بیان کر دی ہیں ذالک یوعظ به من کان اور اس حکم کے ذریعے سے یوعظ نصیحت کی جاتی ہے کہ من کانا اس کو جو رکھتا ہے تم میں سے ایمان جو ایمان رکھتا ہو باللہ اللہ پر والیوم الاخر اور آخرت پر ذالکم ازکا لکم واطہر یہی طریقہ نہایت ہی شائستہ ہے ازکا زیادہ پاکیزہ ہے شائستہ ہے تمہارے لیے واطہر اور پاکیزہ ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے ہاں جو جائز ہے اور سب سے ناپسندیدہ عمل ہے وہ طلاق ہے سب سے پسندیدہ عمل نکاح ہے ناپسندیدہ عمل اور جائز ہو اور ناپسندیدہ ہو وہ طلاق ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر ایک کے گھر کو اللہ تعالیٰ آباد فرمائے لڑائی جھگڑوں سے محفوظ فرمائے اگر خاوند کچھ کر لے تو عورت کو چاہیے کہ صبر کر لے اگر عورت جو ہے وہ زیادتی کرے تو خاوند کو چاہیے ایک وقت میں صبر کر لے جب بعد میں وہ تھوڑا ٹھنڈے ہوں اس وقت ایک دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کیجیے گا انشاءاللہ بات سمجھ آ جائے گی اور میاں بیوی کو ایک دوسرے کے نیگیٹو پوائنٹ نوٹ کرنے چاہیے کہ یہ میرے اس عمل کے ساتھ بیوی ناراض ہوتی ہے بیوی کو سوچنا چاہیے کہ میرے اس عمل سے میرا شوہر ناراض ہوتا ہے جن اعمال سے ایک دوسرے سے وہ ناراض ہوتے ہیں ان اعمال کو ان چاہیے کہ ختم کر دے اور ایک دوسرے کے ساتھ مسکرا کے بولنے کی کوشش کیا کرے انشاءاللہ وہ گھر جو زحمت ہوتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ رحمت بن جائیں گے اور زندگی سکون کے ساتھ انشاءاللہ گزرے گی اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین